ولعنة الله على إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. حضرات محترم، یہ دن، یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت مجلسیں ہو رہی ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور شہزادی کی عظمت و فضیلت ہر ایک کو معلوم ہے. ان کی عظمت دیگر افراد کو بھی معلوم ہے کہ رسول اکرم کی بیٹی تھی، ان کی عظمت کیا ہے. اور اہل سنت کے علماء نے بھی بے شمار جو ہے شہزادی کے فضائل کو ان کا تذکرہ کیا ہے، بیان کیا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ معرفت جو ہے کم ہے. تو یہ جو ایام ہے، اور ایک اصال ثواب کی مجلس بھی ہے کہ جو شہداء ہوئے، شہید ہوئے ہیں، قاسم سلیمانی اور جو ہے مہدی مہندس اور باقر نیمرہ اور دیگر جو ہے جو شہداء ہیں، تو ان کی جو شہادت ہوئی، جو شہید کیا ظالموں نے، تو یہی دن تھا، ایام فاطمیہ تھا. ایام فاطمیہ تھا، شہزادی کے مکتب کے تھے. اور اکثر جو ہے یہ ذکر ملتا ہے وصیت نامے میں کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ حسین بن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے غم میں جو ہم نے گریہ کیا، آنسو بہائے. تو لہٰذا چاہتے ہیں کہ چند دقائق جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے بیان کریں گے. تو آپ دیکھیں آپ کی کس قدر جو ہے ایثار قربانی شہزادی نے دیا. ظاہر سی بات ہے کہ بتا دیا کہ دیکھو، امامت کا مسئلہ ہو یا نبوت کا مسئلہ ہو، جو بھی حق کا مسئلہ ہو، تو کوئی بولے یا نہ بولے، لیکن فاطمہ اور اولاد فاطمہ بولے گی. تو یہ ظالموں کے خلاف یہ جو دفاع کیا ہے شہزادی نے، تو آپ دیکھیں کہ امامت کا، ولایت کا، نبوت کا تمام چیزیں ہیں، اور شہزادی نے جو ہے دفاع کر کے بتایا کہ دیکھو حق کے موقع پہ اس طریقے سے. لیکن اب آپ دیکھیں تمام عظمتیں ہیں، تمام عظمتیں ہیں شہزادی کی عظمت. اور مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب کہ جو فضائلوں کے حصار میں ہیں، فضائل کی کمی نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مولا علی اگر فخر کرتے ہیں کسی بات پہ، تو اس بات پہ کہ فاطمہ میری زوجہ ہے، سیدۃ النساء العالمین. بے شمار جو ہے مولا علی کے فضائل ہیں، حصار کیے ہوئے ہیں. لیکن جو ہے اگر مولا علی کسی بات پہ فخر کر رہے ہیں تو وہ اس بات پہ کہ شہزادی جو ہے وہ زوجہ ہے. یا مثلا دیکھیں مقابلے پہ جو آیا ہے نا، حاکم شام جب مقابلے معاویہ آیا، تو مولا علی نے کیا کہا نا، یہی نے کہا کہ تم جو ہے جنگ نہ کرو، ہے نا، تم جنگ نہ کرو اور خون اور خرابہ نہ کرو. لیکن خود مولا علی نے کیا کہا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، اور تم جو ہے حمال حطب کے بیٹے ہو نا، کہ جو دوزخ کی لکڑیاں خریدتی ہے تم اس کے بیٹے ہو. اور کہا کہ ہم جو ہے سیدۃ النساء العالمین کے شوہر ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک دم سامنے کا جملہ ہے نا مولا علی نے کہا. لیکن آپ غور کریے تو یعنی مولا نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم اس میں اور شہزادی میں، یعنی ہمارے میں اور تمہارے میں کتنا فرق ہے. یعنی جس طریقے سے جنت اور جہنم کا فرق ہے نا. پڑھ دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے، ہے نا. فرق ہے تو اسی طریقے سے ہمارے اور
تمہارے میں فرق ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اگر فرق کرتے ہیں تو اس بات پہ، اور یہی شہزادی کس قدر جو ہے ایثار اور قربانی، اس کو ذہن پہ رکھیے گا، تھوڑا سا کھینچیں گے لمبا، لیکن آدھے گھنٹے 35 منٹ ختم کریں گے مثلا اس واقعے میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ایثار اور قربانی ذہن پہ رہے نا، نہیں تو آپ کہیں گے کہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود ہیں اور دیگر اصحاب موجود ہیں۔ اس کے بعد جب رسول اکرم نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک بدو عرب چلا آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ قریب آیا تو قریب آنے کے بعد جو ہے اب رسول اسلام کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب جب برا بھلا کہا تو ایک صاحب آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اسے مارے پیٹیں، تو رسول اسلام نے روک دیا، کہا کہ نہیں، دیکھو نبی جو ہے وہ جو ہے حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اسلام نے وہ جو صاحب تھے روک دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا جادوگر ہیں، آپ جو ہے کذاب جھوٹے نبی ہیں، معاذ اللہ نا، آپ جو ہے جادوگر ہیں، اگر ہماری قوم ہمیں جلد باز نہ کہتی تو ہم فوراً آپ کو ابھی قتل کر دیتے ہیں، لیکن ہماری قوم جو ہے ہمیں یہی کہتی، بہت جلد بازی کرتا ہے یہ، اس وجہ سے جو ہے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ جو ہے ہم فوراً آپ کو قتل کر دیتے۔ اب جیسے ہی کہا تو اب ظاہر سی بات ہے بدو عرب تھا، رسول اسلام نے لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو بدو عرب ہے، جاہل ہے، ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے جانے دو۔ اب جیسے ہی کہہ رہا تھا اتفاق سے جو ہے وہ تو صحرا سے جنگل سے آیا، تو اس کے آستین سے سسمار ایک جانور، ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ جو ہے نکلا، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ بھاگنے لگا ہے نا۔ اب جب بھاگنے لگا تو اب یہ بھی جو ہے آگے بڑھا، بہت محنت سے تو شکار کیا ہوگا کس طریقے سے ہے نا، اور لے کر چلا۔ اب جب یہ آگے بڑھا تو رسول اسلام نے جو ہے اسے آواز دی، سسمار کو، وہ جو ہے جیسے ہی آواز دیا وہ قریب آ گئی۔ اب یہ جو ہے چونک گیا، یہ چونک گیا۔ رسول اسلام نے کہا کہ تمہیں پکڑنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ اب جو ہے وہ تعجب کرنے لگا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے صحرا سے ایک پرندہ، ایک جانور پکڑ کر لایا، یعنی جو جنگلی ہوتے ہیں یا جو بھی پرندے ہوں یا حیوان ہو، تو ظاہر سی بات یہ فطرت ہے کہ جیسے ہی انسان کو دیکھے یا انسان جو ہے دوڑے تو اور زیادہ بھاگتے ہیں نا، جنگلی جو ہے اور زیادہ بھاگتے ہیں، اور اگر جو ہے گھر کی چیز ہو، پلی ہوئی کوئی جانور پرندہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ نہیں بھاگتے، لیکن وہ جنگلی۔ تو اب یہ دیکھا کہ یہ جو ہے بلانے پہ یہ پرندہ آ گیا، جب دیکھا سسمار بلانے پہ آ گیا تو تعجب کرنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ پرندہ جو ہے اگر یہ گواہی دے دے تو ہم مان جائیں گے آپ کو۔ اب رسول اسلام نے اشارہ کیا اور اس عثمان نے کہا کہ آپ جو ہے محمد بن عبداللہ ہیں، جیسے ہی کہا اب اس کے بعد جو ہے وہ چونکا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور فوراً جو ہے رسول اسلام کے قریب آیا اور وہ جو ہے ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے نا۔ اب پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ کلمہ پڑھ کے اب وہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے۔ اب جب مسلمان ہو گیا، بدو عرب تھا تو رسول اسلام نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ کہا کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے، ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہے، اور گھر تک جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی شخص ہے کہ جو اسے لباس دے؟ تو سعد بن عباد جو ہے یہ کھڑے ہوئے، کہا جو بھی دے گا جنت میں اسے لباس ملے گا۔ کھڑے ہوئے، فوراً جو ہے لباس دیا، مولا علی آگے بڑھے، عمامہ دیا، رسول اسلام نے جو ہے ان کے لیے دعا کی۔ پھر رسول اسلام نے کہا کہ کوئی ہے بھوکا ہے کہ جو اسے کھانا کھلا دے؟
تو جب یہ کہا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب سلمان موجود تھے، دیکھا کوئی نہیں، اب جناب سلمان اٹھے اور در زہرا پہ آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، پورا واقعہ بتایا کہ ایک جو ہے نا یہ قبیلہ سلیم کا ایک شخص ہے، وہ آیا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، تمام واقعات کو بیان کیا۔ تو شہزادی نے کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اور 2 دن سے فاقہ ہو رہا ہے، ہاں یہ چادر ہے، اسے جو ہے لے جاؤ گروی رکھ دو اور پھر جو ہے جو چیز ملے گندم وغیرہ لے کر آؤ، روٹیاں ہم آمادہ کریں گے اور دے دینا۔ اب جناب سلمان جو ہے اس چادر کو لے کر نا، شمون یہودی تھا نا، اس کے گھر پہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے چادر دیا نا، چادر دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ چادر میں پیوند لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا اور جیسے ہی سوال کیا بتایا جناب سلمان نے نا، تو فوراً جو ہے وہ صرف اب ایک یہاں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہے نا ایک روشنی نکلی رات کے وقت، اب ایک روایت یہ کہ فوراً جو ہے جیسے ہی سنا اور اپنی کتاب میں پڑھا تھا نا، جناب موسیٰ کا ماننے والا تھا، توریت میں پڑھا تھا اور اسی کے مطابق دیکھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے جو درہم دیا، دینار دیا، جناب سلمان آئے اور آنے کے بعد جو ہے گندم وغیرہ خریدا، شہزادی کی خدمت میں پیش کیا، شہزادی نے روٹیاں آمادہ کی اور آمادہ کرنے کے بعد سلمان کو دیا۔ جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی کچھ جو ہے آپ اپنے لیے رکھ لیجئے نا، کچھ جو ہے اس میں سے بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ تو شہزادی نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے یہ عہد کیا تھا، نیت کی تھی نا کہ روٹی جو ہے آمادہ کریں گے تو اس شخص کو دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب سلمان لے کر آئے، رسول اسلام نے جو ہے روٹی دیا اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے قبیلے میں کتنے افراد ہیں؟ بتایا ہمارے قبیلے میں جو ہے 4000 افراد ہیں، سب سے زیادہ غریب جو ہے ہم ہی ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ۔ اب بہرحال یہ شخص جو ہے گیا اپنے وطن، ابھی واقعہ اس میں باقی ہے نا، تھوڑا آگے والا سنا دیں، گیا اپنے وطن اور جانے کے بعد جو ہے یہ بتایا کہ ہم جو ہے ایمان لے کر آئے۔ اب جو 4000 افراد تھے سب جو ہے قریب آ گئے کہ یہ کیا کر رہے، وہ تو جادوگر ہیں اور قذاب ہیں، ایسے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پورا واقعہ بیان کیا، یہاں تک کہ اس کے قبیلے میں، اس کے شہر میں جو 4000 افراد تھے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ۔ تو اب رسول اسلام شہزادی کے گھر پہ آئے تو اب دیکھا کہ بھوکے ہیں بچے، جو امام حسن امام حسین علیہ السلام بھوکے ہیں۔ اب جو ہے رسول اسلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، شہزادی نے بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ پروردگار تو نے جو ہے بنی اسرائیل کو اس کے قدر جو ہے نعمتیں دیا، لیکن وہ تو قدر نہیں کر رہے تھے، بدبخت تھے، اور کہا کہ ہم جو ہے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے ہی دعا کی شہزادی نے، اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے شہزادی رسول اسلام کی خدمت میں ایک سینی میں تشت میں جو ہے کھانا لے کر حاضر ہو گئی۔ اب جب حاضر ہوئی تو رسول اسلام نے سوال کیا، تب جو ہے شہزادی نے بتایا کہ یہ جو ہے جنت سے طعام آیا ہے، جنت سے کھانا آیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی نے جو ادھر اثار کیا، بچے بھی بھوکے تھے، اب کائنات میں کوئی ایسی عورت ملے گی کہ سب کچھ جو ہے دوسروں پہ قربان کر دے نا، سوائے جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے نا۔ ہم آپ جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بچا لیا وہی بچ گیا، یہی ہے نا۔ مثلا جو ہے ہمارے جیب میں، مثال دے رہے ہیں، مثلا جو ہے 1000 روپیہ ہے نا جیب میں ہے اور کسی کو مثلا جو ہے 200 روپیہ دے دیا، کسی کی مدد کر دی، تو ہم کیا سوچتے ہیں 800 بچ گیا، 800 جو ہے بچ گیا اور 200 روپیہ جو ہے وہ چلا گیا ہے نا، ہم تو یہ سوچتے ہیں۔
اور اسی طریقے کا ایک واقعہ سنا دے کہ رسول اکرم کی ایک زوجہ تھی اور ایک شخص جو ہے گوشت لے کر آیا، بہت زیادہ گوشت، تو تھوڑا سا گوشت جو ہے رکھ لیا، بچا لیا، اور باقی گوشت جو ہے وہ واپس کر دیا۔ رسول اسلام آئے، سوال کیا گوشت کیا ہوا؟ تو کہا کہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم نے بچا لیا اور باقی سب جو ہے نا واپس کر دیا، ہم نے نہیں بچایا۔ کہا جتنا دیا وہی بچ گیا ہے نا، پڑھ دیجئے سلوات، جسے دیا ہے وہ بچا ہے، جو بچایا وہ نہیں بچا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایثار اور قربانی جو ہے سوائے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے خانوادے کی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ تو اب شہزادی کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ جنت سے طعام آ جا رہا ہے، تو پھر جو ہے باغ فیضق کا مسئلہ جو ہے نا ان کے لیے تو کوئی اہم نہیں ہے، جان لیجیے بہت آگے بڑھ گئے، تھوڑا پیچھے آئے۔ یہ تو شہزادی ہے نا، شہزادی کی جو کنیز جناب فضہ جو ہے یہ جنت سے نا طعام منگاتی ہے کہ جناب فضہ ہے، کہ مولا علی بھی ہے، امام حسن بھی ہیں، سب موجود ہیں، اور ایک مرتبہ مسجد سے مولا علی بھی ہیں، رسول اسلام بھی ساتھ ہی میں نکل رہے ہیں، مسجد سے ساتھ میں نکل رہے ہیں، تو رسول اسلام نے مولا علی سے کہا کہ علی آج جو ہے ہم اس وقت تمہارے گھر پہ کھانا کھائیں گے۔ تو اب جو ہے مولا علی لے کر گھر پہ آئے۔ اب جب گھر پہ آئے تو معلوم یہ ہوا کہ اہتمام کیا ہو، اس لیے کہ رسول اسلام نے کہا کہ اس وقت جو ہے کھانا کھانا ہے، دعوت ہے ہماری یہی۔ اب جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے لیے تمام چیزیں کوئی اتنا تو مسئلہ تھا نہیں ہے نا، تو اب جو ہے ہر ایک سے سوال کر رہے ہیں مولا علی شہزادی سے کہ آپ نے اپنے بابا کو بلایا ہے؟ کہا ہم سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے نا۔ امام مقصد یہ تھا کہ پہلے بتاتے تو ہم انتظام کر دیتے۔ امام حسن سے کہا، پوچھا، پھر امام حسین سے پوچھا، آخر میں جناب فضہ سے کہا کہ آپ نے جو ہے بلایا؟ کہا کہ ہاں ہم نے جو ہے دعوت دیے، بلایا، کہا تھا کہ آج جو ہے آئیے گا۔ تو مولا علی نے کہا کہ آپ پہلے بتا دیتی تو ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ تو جناب فضہ نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نہ گھبرائیے، اور مصلی پہ جاتی ہے، اور جانے کے بعد جناب فضہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتی ہے، اور بلند کرنے کے بعد کہتی پروردگار ہم جو ہے فاطمہ کے کنیز ہیں اور اس کی عزت رکھ لے، ہے نا، کہ جنت سے طعام آ جائے، اور جنت سے طعام آ گیا۔ تو جن کی کنیز جنت سے کھانا منگوا لے، ہے نا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، تو پھر جو ہے نا شہزادی کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ تو شہزادی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ چیز کہ جو شہزادی سے منسوب ہو جائے تو اس کی یہ عظمت ہو جاتی ہے، یہ فضیلت ہو جاتی ہے نا۔ کبھی ذکر کیا تھا، صرف جو ہے یہی ذکر کر کے مصائب پڑھ دیں نا، کہیے گا تو اور پڑھ دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بس یہ کہ ناراض نہ ہوئیے گا کہ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ جو چیز جو ہے نا شہزادی سے منسوب ہو جائے، تب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کی یہ عظمت ہے تو خود شہزادی کی کیا عظمت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی۔ اسی طریقے سے ملتا ہے کہ رسول اکرم مسجد میں اور دیگر جو ہے اصحاب بھی موجود ہیں، جناب عمار بھی ہیں، دیگر اصحاب موجود ہیں، اور ایک سائل آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو ہے غریب ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا جو دیگر افراد تھے کہ کچھ ہو انہیں دے دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے خاموش تھے، اور کسی کے پاس جو ہے کچھ تھا نہیں۔ تو آخر میں رسول اسلام نے یہ کہا اس سے کہ تم چلے جاؤ، در بطور پہ چلے جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے وہاں سوال کرو۔ اب وہ سائل تھا، آیا در زہرہ پہ، آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ ہم جو ہے سائل ہیں اور آپ جو ہے ہمیں کچھ دے دیجئے۔
شہزادی کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہی جو ہے گلے میں ہار گلوبند تھا، جناب خدیجہ نے جو دیا تھا وہی تھا۔ تو شہزادی نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، یہی گلوبند ہے، اسے لے لو۔ اور اس گلوبند کو شہزادی نے، اس ہار کو شہزادی نے اس سائل کو دے دیا۔ اب سائل جو ہے لے کر چلا، راستے میں جناب مقداد مل گئے، تو کہا کہ دیکھو اسے جو ہے ہمیں دے دو، اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے تم ہم سے جو ہے لے لو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، ہم بھوکے بھی ہیں۔ تو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ گھر پہ لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد جو ہے اسے لباس بھی دیا، پیٹ بھر کھانا بھی کھلایا، اور سواری بھی دی۔ اب اس کے بعد جو ہے گلوبند کو لیا جناب عمار نے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے وہ آئے رسول اسلام کی خدمت میں، ایک غلام کو دیا، کہا کہ یہ غلام بھی ہے اور یہ گلوبند بھی ہے، رسول اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب رسول اسلام نے جو ہے اس غلام سے کہا کہ جاؤ در زہرا پہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے اس گلوبند کو دے دو۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو غلام تھا آیا در زہرا پہ، اور آنے کے بعد جو ہے پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ جو لے کر گیا تھا، اور سیر بھی ہو گیا، اسے لباس بھی مل گئے، اسے جو ہے سواری بھی مل گئی، اور ہم جو ہے خادم کے طور پہ، غلام کے طور پہ حاضر ہیں۔ جب شہزادی کو گلوبند دیا تو شہزادی نے کہا کہ کتنا بابرکت ہے یہ گلوبند، اتنا بابرکت ہے کہ بھوکا تھا نا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، سیر ہو گیا، برہنہ تھا، لباس بھی مل گیا، سواری نہیں تھی اسے سواری بھی مل گئی، اور جو غلام تھا شہزادی نے اسے آزاد کر دیا۔ یعنی جب ایک گلوبند میں یہ طاقت ہے تو خود شہزادی کی کیا عظمت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی۔ اب پڑھی دیجئے صلوات محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، یہ ایام فاطمیہ ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہر جگہ جو ہے نا ذکر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ شہزادی کا ذکر ہونا چاہیے، اور تمام جو چیزیں ہیں واضح ہے، ظاہر سی بات ہے، تمام پہلو ہیں، اور ہر پہلو پہ جو ہے ذکر ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ ہے نا، ہر اس پہ جو ہے ذکر ہونا چاہیے نا۔ بعض جو ہے اپنے ہی سوچتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہ منع کرتے ہیں کہ دشمن زہرا پہ لعنت نہ کرو، ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ جو ایسا کہے یا دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے نا رحم پایا جائے تو وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے، کہ جو ان ملعونوں پہ لعنت نہ بھیجے، ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، سمجھے آپ۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے نا، آپسی میں بات سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نہ بھیجو، یہ چاہتے ہیں، نہیں، ایسی بات، بس یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ ہے نا۔ جیسے دوا جو ہے بہت کڑوی ہوتی ہے نا، اب کیپسول میں کر کے دیجئے تو گھوٹ جاتا ہے، اسے حلق تک اتارنا ہے، بس صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بس جو ہے اسی طریقے سے یعنی کہ اس کے حلق تک اتر جائے۔ آپ دیکھیں کہ بے شمار ہے نا، اب تو وقت ہی نہیں، جو وقت دیے تو وہی ہو گیا، سب یاد آتا جا رہا ہے نا، کہ بہت سے جو ہے نا آپ دیکھیں بے شمار جو ہے نا، خود جو ہے شہزادی کا ذکر و مطالعہ کر کے جو ہے بہت سے جو ہے مکتب شہزادی میں آ گئے، یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہو گئے۔ بہت سے مشہور سنی عالم دین اصفہان کے تھے، یہ آیت اللہ مصباح یزدی ہے نا، کہ جن کا بھی انتقال ہوا ہے نا، انہوں نے بھی جو کتاب لکھی ہے نا، اتنا مطالعہ کیے کہ 1 گھنٹہ پڑھ دیں گے، سمجھے آپ، اسی لیے جانے دیجئے، کبھی سنا دیں گے، یاد رہے گا۔ تو اہل سنت کے علماء جو ہے کانفرنس وغیرہ کے بعد جو ہے نا گفتگو کیا، تو وہ جو اہل سنت کے علماء جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں سب کا نام جو ہے نا فاطمہ ہے، اور لوگ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے گھر پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں
کہ کہہ دیجئے اپنے بچیوں سے کہ ہمارے گھر پہ یہ بیمار ہیں، دعا کریں۔ اب اندازہ لگائیں کہ صرف جو ہے فاطمہ نام رکھنے کی وجہ سے، جیسا کہ ملتا ہے کہ چھٹے امام کے صحابی جو سکونی تھے اور وہ جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، تو امام نے سوال کیا کیا بات ہے؟ کہا مولا کچھ بات نہیں ہے، ہمارے ہاں لڑکی ہوئی ہے۔ تو امام نے کہا بیٹی ہوئی ہے؟ کہا ہاں۔ تو امام نے کہا کہ کیا نام رکھا؟ کہا کہ مولا فاطمہ نام رکھا ہے۔ جب یہ کہا امام نے 3 مرتبہ سرد آہ کھینچی، اور کھینچنے کے بعد کہا کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی تماچے نہ لگانا، کبھی جو ہے برا بھلا نہ کہنا۔ اور امام رونے لگے۔ ہاں عزادارو، یہی شہزادی فاطمہ ہے کہ 18 سال کی عمر ہے اور عصا کے سہارے چل رہی۔ آپ دنیا میں کائنات میں دیکھا ہے آپ نے کہیں کہ 18 سال کی عورت ہو اور عصا کے سہارے ہو اور بال جو ہے وہ سفید ہو گئے ہوں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی رحلت کے بعد چند دن کے بعد جو ہے دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ جب بھی کوئی مرتا ہے، عرب میں بھی یہ تھا کہ 3 دن تک سوگ منایا جاتا تھا، گھر پہ چولہا وغیرہ نہیں جلتے تھے 3 دن۔ لیکن دیکھا کہ ابھی رسول اسلام کی رحلت ہوئی ہے اور گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی سوچنے لگے کہ کیا رسول اسلام کی رحلت کو سرایا نہیں گھر والوں نے، ہے نا، یعنی چولہا جل گیا۔ لیکن کیا معلوم، جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، دروازے میں آگ لگی ہے۔ ہاں عزادارو، جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ شہزادی نے جو ہے وصیت کی تھی، تمام فقرہ کو چھوڑ کر صرف ایک فقرہ، ہے نا، اور وہ جو ہے مولا علی کی بے بسی۔ آپ اندازہ لگائیں مولا علی کی بے بسی، کتنی بے بسی تھی، پورا ایک مقتل ہے، لیکن صرف ایک فقرہ، اور یہی آخری فقرہ کہ مولا علی کی بے بسی دیکھے۔ یعنی وصیت کے مطابق جو ہے مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، تمام چیزیں، شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا۔ اور بہت خاص مخصوص افراد تھے، اصحاب 10 افراد 12 افراد مخصوص افراد تھے۔ اب جو ہے شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، جنازے کو لے کر آئے، بس آخری فقرہ مولا علی کی بے بسی دیکھے، لائے، اور لانے کے بعد جنازے کو مولا علی نے قبر کے پاس رکھا۔ اصحاب تھے، اصحاب سب جو ہے دور ایک طرف کھڑے ہو گئے، دور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب مولا علی جو ہے قبر کے پاس کھڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، قبر میں اتارنے والا بھی محرم ہونا چاہیے، لینے والا بھی محرم ہونا چاہیے، دینے والا بھی محرم، لینے والا بھی محرم۔ امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ مولا علی جنازے کو لیے سوچ رہے ہیں کہ قبر میں کیسے اتارے، اتنے میں 2 ہاتھ نمودار ہوئے، علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کرو۔ اے عزادارو، مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ زہرا خود مصائب کو بیان کریں گی، کہا اے رسول خدا آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھئے گا کہ کیا مظالم ہوئے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَلْبِ۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ عمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم قاسم سلیمانی اور مہدی محدث اور باقر نیمر اور تمام جو ہے جتنے شہداء، تمام مومنین و مومنات ہیں، جتنے لاوارث مومنین مومنات ہیں، سب کے روح اصال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیہ الروح الذی علم بفنائک لکن السلام عبدنا وقید وقی اللہ ولا جعل اللہ آخر العدم انی لزارتک والسلام علی الحسن ولا علی بن الحسن ولا اولاد الحسن ولا اصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا نساء النفس، السلام علیکم یا المدفن والزیت، السلام علیکم یا شہید الزوار فی ملجد، سلطان بالعزن یا علی بن مسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد الوران، السلام علیکم یا امام الانسجان، السلام علیکم یا مخرج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.